اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تلک الدار الآخرہ، اخروی زندگی کن لوگوں کے لیے مفید ہے؟ کون سے لوگ اس میں کامیاب ہوں گے، سرفراز ہوں گے؟ وَنَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، اخروی زندگی ان لوگوں کے حق میں ہے، وہ لوگ اس میں کامیاب ہوں گے کہ لا یريدون علوا، جو عالی نہیں بنتے، جو بڑا نہیں بنتے، بالعرض اللہ کی زمین میں، ولا فسادا، اور نہ ہی وہ فساد مچاتے ہیں، مفسد بنتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام، اچھا نتیجہ یہ متقین کے لیے۔ اللہ ہمیں آپ کو، ہماری اولادوں کو متقین میں سے۔ رب العزت کے فرمان میں آخرت کے دن کامیاب ہونے والے لوگوں کے بارے میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات کہ وہ عالی نہیں بنتے، بڑا نہیں بنتے۔ دوسری بات کہ وہ فساد نہیں مچاتے۔ علو فی الارض اور فساد فی الارض، اس مختصر سے وقت میں ان دونوں باتوں کو وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد کے ساتھ۔ علو فی الارض اور فساد فی الارض، یعنی اپنے آپ کو عالی جاننا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اللہ کی زمین پر فساد مچانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو حکم دیا اور ابلیس کو بھی حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو اونچا جانا، اپنے آپ کو بڑا جانا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ استکبار کا مطلب یہ ہے اس آیت مبارکہ میں کہ کسی کے سامنے اللہ کا حکم آ جائے، آرڈر آ جائے، اور وہ اللہ کے حکم اور آرڈر کا انکار کر دے، تو وہ اپنے آپ کو عالی جان رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اونچا جان رہا ہے، جیسا کہ ابلیس نے کیا۔ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ابلیس کی نافرمانی کا واقعہ یوں بیان فرمایا کہ جب اس نے کہا نہیں مانا تو رب تعالیٰ نے اسے کہا کہ ماں منع کا اللہ تسجد اذ امرتک۔ ابلیس، کون سی ایسی بات تھی، کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے تجھے میری نافرمانی پر مجبور کیا؟ تو نے میرا کہا نہیں مانا۔ آگے سے کہتا ہے انا خیر منہ، اس لیے میں نے آپ کا کہا نہیں مانا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے اس لیے بہتر ہوں کہ آپ
آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، بھلا میرا اس کا کیا جوڑ، میرا اس کا کیا مقابلہ؟ آگ کے اندر ایک خاصیت ہے، جب آگ کو جلاتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، اور مٹی میں خامی ہے کہ جب آپ اس کو جس قدر جتنے بھی اونچی جگہ پر لے جائیں اپنی مٹھی میں رکھ کر وہاں پر پہنچ کر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ مٹی زمین کی طرف آئے گی، نیچے کی طرف آئے گی، اس نے اپنے آپ کو اونچا جانا، اپنے آپ کو بڑھا جانا۔ تو رب العزت نے ابلیس کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں یہ بات ذہن نہیں دیتی کہ تم یہاں پر تکبر کرتے پھرو، اپنے آپ کو اونچا جانتے پھرو، اپنے آپ کو بڑا جانتے ہو۔ تو ابلیس نے اللہ رب العزت کے سامنے درخواست کی، اور ابلیس کی اس درخواست سے ہمیں ایک بات سمجھ آ رہی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، انسانی سمجھ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ابلیس کا جو مقابلہ وہ اللہ سے نہیں ہے۔ ابلیس کا مقابلہ آدم اور اولاد آدم سے ہے۔ کیوں کہ ابلیس نے اللہ کے سامنے درخواست کی، انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیں۔ اس کو پتا تھا کہ اللہ قدرت والی ذات ہے، تمام پاور اس کے پاس ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس اللہ کے سامنے اس نے سرکشی کی، اس نے تکبر کیا، لیکن اصل میں اس نے دشمنی نکالی ہے وہ آدم اور اولاد آدم سے۔ اس بات کو سمجھنا اللہ نے فرمایا رب العزت نے ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں قیامت کے دن تک دے دی، مہلت دے دی، اور وہ آزاد ہے نا قیامت، جو چاہتے ہیں کرتا پھر۔ ابلیس نے پھر ایک بات اور کہی اللہ کے سامنے، قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ کہا اللہ میں ان پر حملہ کروں گا، میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اپنے ان بندوں میں اکثر بندوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے، یعنی انسانوں کی جو میجورٹی ہوگی وہ ناشکری ہوگی۔ ابلیس کا یہ کہنا کہ اللہ میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اس کا کیا مطلب کہ ہر خیر اور شر کے راستے پر بیٹھوں گا، ہر نیکی اور بدی کے راستے پر بیٹھوں گا، خیر کے راستے پر بیٹھ کر، اچھائی کے راستے پر بیٹھ کر، نیکی کے راستے پر بیٹھ کر، اس خیر کو، بھلائی کو، اچھائی کو ان لوگوں کے سامنے ایسے پر مشقت کر کے، ایسے گرا کر کے، بھاری کر کے، وزنی کر کے پیش کروں گا کہ خیر پر عمل کرنے میں دقت محسوس کریں گے، آر محسوس کریں گے، شرمندگی محسوس کریں گے، اور شر کے راستے پر بیٹھ کر شر کو، بدی کو، گناہ کو، برائی کو ان لوگوں کے سامنے ایسے خوبصورت کر کے، مزین کر کے، سہل کر کے، آسان کر کے، عمدہ کر کے پیش کروں گا کہ شر پر عمل کرنے میں یہ کوئی دقت، آر اور شرمندگی محسوس نہیں کریں گے۔ اور آخر میں اس نے یہ کہا کہ آپ ان بندوں میں سے اکثر بندوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے اور اپنی پریشانیوں کو دیکھے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو۔ ہر انسان عام طور پر، ہر انسان جسے ہم یہاں اجتماع جمعے کا، اللہ میرا آنا آپ کا سب کا قبول فرمانے کی بات ہے، تو اب آپ کہیں نا کہ ان میں سے بچوں کو چھوڑ کے کوئی ایسا بندہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کسی بہت بڑے مسئلے میں دو چار نہیں، یعنی ایسا مسئلہ
تقریباً ہر دوسرا انسان ایک ایسے مسئلے سے دوچار ضرور ہے کہ جس نے اس کو بے بس کر دیا ہوتا ہے، سرنڈر ہوتا ہے اس کے آگے، کوشش کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر وہ اسے حل نہیں کر پاتا، کبھی کنٹرول ہو جاتا ہوگا، لیکن مستقل ایک نہ ایک چیز ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک دو پریشانی، لیکن تھوڑا سا وہ انصاف کرے تو وہ دیکھے کہ یار اللہ رب العزت نے پریشانیاں تو ایک دو ہیں، یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن میں اپنے فارسی میں کہتے ہیں من آنا من دانا، کہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، اپنے آپ کو جانتے ہیں، میں دیکھوں میرے کتنے ایسے امور معاملات ہیں جس میں رب العزت نے میرے لیے آسانیاں پیدا کی، تو ان آسانیوں کو بندہ دیکھے، یہ تکلیفیں مشقتیں ایک مومن کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں، جہاں وہ ٹریک سے ہٹ جاتا ہے تو یہ جھٹکے لگتے ہیں، پھر وہ ٹریک پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اگر اس کے دل میں ایمان مضبوط ہے، ایمان نہیں ہے پھر بگڑ جائے تو اس کا اپنا قصور ہے، یعنی ہم انسانوں کے بلکہ تقریباً 7 ارب انسان ہیں دنیا میں، 7 ارب انسان سب کے سب متقی پرہیزگار بن جائیں، نیک صالح بن جائیں، آیا ان کے نیک اور صالح بننے سے، متقی پرہیزگار بننے سے اللہ رب العزت کی بادشاہت میں ذرہ برابر کی اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، سب کے سب ابلیس جیسے بن جائیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو آیا ان کے ابلیس جیسا بننے سے اللہ کی سلطنت و بادشاہت میں ذرہ برابر کمی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ رب العزت یہ ہماری نمازوں کی اسے ضرورت نہیں، ہماری نیکیوں کی اس کو ضرورت نہیں، اللہ فرماتا ہے ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، کہ بھائی اگر اچھائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اس کا کہاں مانو گے، اس کا بھلا آپ کو ہوگا، وان اسأتم فلہا، اگر برائی کرو گے، بدی کرو گے، اس کے کہے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے، اس کا وبال تم خود ہی اٹھاؤ گے، اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا، وہ غنی ذات ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ دل کا دار الآخرت، کہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اونچا نہیں جانتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں جانتے۔ ایک اور شخص کے بارے میں رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اس نے اپنے آپ کو اونچا جانا، اس نے آپ کو بڑا جانا، عالی جانا۔ وہ کون تھا؟ وہ فرعون تھا۔ فحشر فنادى وقال انا ربكم الاعلى، کہ فرعون نے اپنے برادری کے لوگوں کو، اپنی رعایا کو جمع کیا اور ان کے درمیان یہ اعلان کیا انا ربکم الاعلی، کہ لوگوں تمہارا سب سے اعلیٰ رب، بڑا رب وہ میں ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو اونچا جانا، اپنے آپ کو بڑا جانا، تو رب العزت نے اس کی گرفت کی، اور کیسی گرفت کی؟ فَأَعْلَى اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو دل کا دار الآخرت، دار آخرت یعنی ابلیس اور ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کے لیے ہے، دار آخرت یعنی فرعون اور فرعون کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ دار آخرت کن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بلا ہاں، کیوں نہیں؟ من اسلم وجهه لله، کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور مرد ہو یا عورت ہو، تقریباً مردوں کا ذکر آتا ہے، عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ اسے اس کے ہر عمل کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، مطلب کہ وہ بندہ یا بندی اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے، یعنی کس چیز کا، کس طرح کہ جو زندگی گزارنے کے لیے اس نے ہمیں ایک نظام حیات دیا ہوا ہے، قرآن مجید کی صورت میں
سنت صحیحہ کی صورت میں، تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے ہر عمل کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس کو مزید آپ اس روایت سے سمجھیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ میں نے جتنے گناہ کیے وہ سارے معاف ہو جائیں، پھر اسلام قبول کر لوں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الاسلام یحکم ما قبلہ و ان الجہل یحکم ما قبلہ، کہ جو شخص کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے، اللہ اس کے سب کا گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ یار اس جگہ رہ کر میں اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، گناہ کبیرہ کیا کرتا تھا، کفر کا ارتکاب کیا کرتا تھا، اب اگر میں یہاں رہا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں کہیں پھر اللہ کی نافرمانی میں ملوث نہ ہو جاؤں، تو وہ یہ جگہ چھوڑ کر کسی اور طرف جاتا ہے تاکہ وہاں میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکوں۔ تو فرمایا کہ اس طرح کی ہجرت بھی اس کے ساتھ کا تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بلکہ یہ تو صحابی تھے، پہلے والے تو بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن یہ تو آلریڈی صحابی تھے۔ آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جاہلیت میں اگرچہ میں بت پرست تھا، مگر میں اچھے کام کیا کرتا، وہی لوگوں کی خدمت کیا کرتا، صدقہ خیرات کیا کرتا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، آیا زمانہ جاہلیت میں جو میں نے اچھائیاں کی ہیں دخول اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے ان کا بدلہ عطا فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تمہارا اسلام درست ہے تو، یعنی اگر آپ حالت کفر میں ہیں، گناہ کیے ہیں، اسلام قبول کر دیا تو گناہ آپ کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ حالت کفر میں ہیں، آپ نے اچھائیاں بھلائیاں کی ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے عملوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے معنی کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے ہر عمل کا پورا پورا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا فرمان کہ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی زمین پر اپنے آپ کو اونچا نہیں جانتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں جانتے، اور اللہ کی زمین پر فساد نہیں بچاتے۔ جب فساد کا لفظ انسان کے کاموں میں آپ لگتا ہے تو فوراً اس کا دماغ جاتا ہے کس بات کی طرف کہ یار فساد سے مراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہونا، کچھ تو خون کا بازار گرم کرنا۔ ہاں، صرف یہی فساد نہیں ہے، یہ فساد کا حصہ ہے، بلکہ اصل فساد کیا ہے؟ اصل فساد یہ ہے کہ ایک انسان ایک کبیرہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اس سے زمین پر ایک برائی جنم لیتی ہے۔ دوسرا انسان اور کبیرہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، اس سے زمین پر ایک اور برائی جنم لیتی ہے۔ اس طرح لوگ برائیوں میں گناہوں میں پڑتے ہیں، اور اسی طرح زمین بھی وہ فساد سے بھر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری جہاں لوگوں کی آبادی ہے، یہ جو فساد بھرپا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، تو یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن مختصر اسی کے ذمن میں ہمارے اس ٹاپک کے ساتھ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ جو انسان ہے ان کی فطرت میں کمزوری، خلق الانسان ضعیفا، یعنی ایک بندہ جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو فطرتاً کمزور ہے، کمزوری ہے کہیں نہ کہیں۔ ایک بندہ کتنا ہی شارپ ذہین کیوں نہ ہو لیکن فطرتاً کمزوری ہے اس کی، یعنی آپ کسی طور پر بھی انسان کو خوبیوں میں لے آئیں لیکن فطرتاً اس کا کمزوری ضرور نکلے گی۔ اور پھر شریعت نے ہمیں، یعنی ہمارا جو شریعت ہے، اسلام ہے،
یہ اعتدال والا ہے، فطرت والا ہے۔ فطرت مطلب بالکل انسان کے نا مزاج پر رہتا ہے، اصل پر۔ انسان کا دیکھے نا، کہتے ہیں نا کہ اب یورپ کوئی بھی آپ غیر مسلم لے لیں، عام طور پر ہما شما سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کرتا ہے، یا قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہم سے آپ سے متاثر ہوتا ہے، قرآن مجید سے متاثر ہوتا ہے، قرآن مجید سے متاثر ہوتا ہے، سنت صحیحہ سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ فطرت ہے اور فطرت کلک کرتی ہے، بالکل انسان کے دل و دماغ میں جا کے وہ ٹچ ہوتی ہے، تو وہ اپنی اصلاح کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ انسان کمزور ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، شریعت رغبت دیتا ہے، جہاں ڈراتا ہے وہاں رغبت بھی دیتا ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ترک للہ شیئا حبط اللہ خیرا منہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے فساد کی باری ہے کہ بھئی فساد گناہ سے ہوتا ہے، تو آپ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے لیے، مسند احمد کی حدیث ہے، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس کے بدلے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے تھے، ایسے گھوڑے کہ جن پر پر لگے ہوئے تھے، اور وہ ان گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے، نماز کا وقت آیا وہ نکل گیا، بعد میں احساس ہو یہ کیا ہو گیا، نماز کا وقت آیا اور وہ نکل گیا۔ سبب کیا بنے؟ سبب یہ گھوڑے بنے۔ آپ نے آرڈر جاری کر دیا، بادشاہ نے آرڈر جاری کیا، سارے گھوڑے ذبح کر دیے۔ اب کیا کریں گے؟ اب سفر کیسے کریں گے؟ اب اللہ رب العزت نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا کہ سلیمان علیہ السلام اب جہاں بھی جائیں گے ہوا کو حکم دیں گے، ہوا ان کو لے جائے گی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کے لیے وہ کام کیا تو اللہ نے اس سے بہتر بدلہ ان کو عطا فرما دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس کے بدلے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ وہ خاتون جو تھی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی تھی کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ دیکھ رہا، کہا میرا کہانی مانو گے، میرا کہانی مانو گے تو میں تمہیں جیل کر دوں گی۔ کہا ٹھیک ہے، جیل جانا قبول ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یعنی جیل کا لفظ سننا بڑا آسان ہے، لیکن اللہ ہمیں آپ کو ہمارے اولادوں کو اس مصیبت سے آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ قوانین ہیں، ورنہ اس زمانے میں کیا قوانین ہوتے تھے قیدیوں کے، کچھ بھی گزر جاؤں گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، ایک بات۔ اب دوسری بات یہ کہ وہ باعزت آدمی نبی ہے، نبی تو باعزت ہے۔ اب ایک باعزت آدمی سب کچھ قبول کر لیتا لیکن اپنی عزت پر آنچ قبول نہیں کرتا، پتہ نہیں ہے عزت کا معاملہ رکھ رہا نہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں۔ جیل میں کئی سال ہے، اللہ نے بدلہ کیا دیا کہ یہی یوسف علیہ السلام جو مصر کی جیل میں تھے، رب العزت نے مصر کے تخت پر بٹھایا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس کے بدلے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ امام ذہبی کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، اس میں بڑی بڑی شخصیات کے انہوں نے جو اسلامک شخصیات گزری ہیں بڑی بڑی، ان کے واقعات نقل کیے ہیں، ان کا تعارف نقل کیا ہے۔ تو اس میں ایک فضیل بن عیاض بھی ہے جو ایک محدث تھے، صالحین میں سے تھے۔ وہ اپنے وقت میں ایک ڈاکو اور اچکے انسان تھے ایک زمانے میں۔ جیسے ہی شام ہوتی ان کے علاقے سے قافلے گزرتے تو ڈرتے تھے کہیں فضیل آ کر ہم کو لوٹ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اس کے عورت کے ساتھ تعلقات تھے، اس کے گھر جاتا ہے، لیکن کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو قرآن کی آیت مبارکہ ان کے کانوں میں لگتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلَّهِ،
کہ اللہ کا فرمان کیا اہل ایمان پر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے، اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے، کہ ابھی تک ان کو وہ وقت نہیں آیا؟ تو کہا کہ جیسے ہی یہ فرمان ان کے کانوں میں لگتا ہے اور ان کے دل کو چھوتا ہے اور ان کے قدم وہی رک جاتے ہیں اور ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے بلا یا ربی، ہاں ہاں اللہ وقت آن پہنچا ہے، فوراً جاتے ہیں اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دو، میں یہ گناہ والی یہ برائی والی زندگی چھوڑتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ کیا دیا کہ وقت کے چور چکے ڈاکو کو اس وقت کا بہت بڑا محدث بنا دیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو کسی عالم دین نے اس وقت کے بڑے عالم نے ان کے جنازے پر کہا کہ آج تو خشیت الہی مر گئی، یعنی اتنا اللہ سے ڈرنے والا بندہ تھا کہ کہا آج تو اللہ کا خوف ہی مر گیا ہے، یہ ایسا اللہ کا بہترین بندہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دل کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان دل کرتا الآخرہ نجعلوها للذین لا یرجعون والا فسادہ، کہ دار آخرت ان جیسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی وحی کا پابند بنا دیتے ہیں، تو پھر لا محالہ ایسے لوگوں کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا کہا اپنا سنا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔